اس پر یہ بات چلی زبان کی کہ سوچ کر کلام کرو، کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے. اسی لیے شیخ بات کو پکڑتا ہے، کلام کو بھی پکڑتا ہے. جس طرح وہ کام کی اصلاح کرتا ہے کلام کی اصلاح کرتا ہے. تم سوچ کر کیوں نہیں بولے؟ ابھی دیر ہے کچھ؟ خیر دیر سوچ کر کیوں نہیں بولے؟ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. معمولی سے ولی تھے، محبوب سبحانی، سب کچھ صحیح، لیکن شیخ کے لیے تو اپنا بچہ ہے اور اس کی ذمہ داری تربیت کی ہے. جیسے اس کے کام کی نگرانی کریں گے اس کے کلام کی نگرانی کریں گے. اپنے لیے نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے کریں گے. کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابن عربی کی ایک کتاب ہے عربی کی فصوص الحکم، جو بہت باریک اور بہت لطیف اور بہت ہی اونچی ہے. تو بابا فرید شکرگنج کا نام سنا؟ عبدالدین بختیار کاکی کے وہ خلیفہ تھے اور سلطان جی بابا فرید شکرگنج کے خلیفہ ہوئے ہیں. تو بابا فرید شکرگنج بیٹھے ہوئے اور لوگ بیٹھے ہوئے فرمایا میرے پاس فصوص الحکم کا نسخہ ہے، پرانا ہے، کہیں کہیں سے کچھ حروف ذرا بوسیدہ سے ہو گئے ہیں، بہت پرانا نسخہ میرے پاس. نظام الدین صاحب کے منہ سے یہ نکلا تو مولانا تھانی صاحب کو سنا رہے ہیں کہ حضرت فلاں ایک عالم ہے، ان کے پاس یہ نسخہ کتاب فصوص الحکم کا نیا ہے، بہت صاف ہے، اس کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ کہہ دیا. بابا فرید شکرگنج بہت بڑے عالم تھے اور یہی بڑے عالم ہیں نظام الدین صاحب بھی. بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی ایسی پرانی کتاب میں آسانی سے پڑھا اور سمجھا تھوڑی جا سکتا ہے. یہ کہہ دیا بس اور کچھ نہیں کہا. مریض ختم، اٹھ کر سب چلے گئے باہر. یہ بھی آ گئے نظام الدین صاحب بھی، صاحبزادے بابا فرید شکرگنج کے وہ بھی ساتھ آ گئے. بابا صاحب کے صاحبزادے نے کہا نظام الدین صاحب کو سمجھے بھی کیا؟ بابا صاحب ناراض ہو گئے. ناراض؟ میں نے کیا کہا تھا؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. ہاں کہا تھا. تو اس سے بات کیا نکلی؟ اس سے یہ بات نکلی آپ نے اپنے شیخ کے اوپر ان کے علم کی کمزوری کا داغ لگایا ہے. اس سے یہ بات نکلی جو حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ اچھا میری استعداد اتنی کمزور ہے کہ میں اپنی اس پرانی کتاب کو آسانی سے نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں جو آپ نے یوں کہا. فرمایا کسی دور کی بات. اوفو مجھے تو کہیں خیال میں بھی نہیں کوئی بات. حضرت بارہ فرمایا تم کی بات تمہاری بات تکلیف پہنچی. اس نے کیا کہا؟ میں نے جہاں کا تکلیف نہیں دی. حضرت کیا فرمایا؟ تم نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا کہ میرے اس طرح کلام سے تکلیف لو. یہ وہی بات ہے. اب تو ذرا پریشان ہو گئے. صاحبزادے سے کہا کہ معافی منگوا لو، جائیے ذرا کہہ دیجیے گا. میں تو بہت پریشان ہو گیا. صاحبزادے گئے، بابا صاحب سے عرض کیا. بابا صاحب نے فرمایا جا کہہ دو یہ خطا ایسی نہیں جس طرح معاف ہو جائے. اتنی بات ہوئی نا جو ہماری نانی صاحب پیٹ دیا کرتی تھی بیٹے کو. شیخ کہہ رہے ہیں جا کہہ دو. آ کر کہہ دیا. اب تو لگے رونے یہ کیا ہوا، بہت پریشان. پھر جاؤ میرا حال زار بیان کر دو. کہا حضرت تو بہت پریشان ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت گھبرا رہے ہیں. جاؤ تم سے کیا کہا میں نے؟ یہ خطا ایسی نہیں ہے جس طرح معاف ہو جائے. جاؤ. اب بھی معاف نہیں کرتے. تیسری مرتبہ پھر جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں، پھر جھٹک دیا. جاؤ یہ خطا ایسی نہیں ہے معاف کر دو. چوتھی مرتبہ جب گئے سمجھ گئے کہ ہاں اچھی طرح سے پسینہ نچڑ گیا اور اب اہتمامیت دماغ طبیعت کے اندر آ گئی. ان کو بلا لاؤ، بلا لائے. سر جھکا کے بیٹھ گئے. کوئی بات نہیں، ذرا تیرے ثانی ہو جایا کرتی ہے، اتفاق کی بات ہے، اچانک کوئی ایسی بات نہیں. سب معاف دل صاف، سب معاف دل صاف.
پھر اندر گئے حجرے میں اور ایک مسلح نکال کر لائے بابا فرید صاحب اور کلاه ٹوپی نکال کر لائے اپنی اور کہا میاں جب نماز پڑھا کرو اس مسلح پڑھ لیا کرنا اور ٹوپی پہ ٹوپی سر پر رکھ لیا کرنا، یہ ہم تم کو دیتے ہیں تحفہ دیا، قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت والا نے فرمایا جب یہ کہہ دیا تھا کہ سماق دل صاحب ٹوپی کیوں دی، مسلح کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ وہ زمانہ عجیب غریب تھا، آج کل کے سے مرید نہیں تھے، معاف ہو گیا ٹھیک ہے۔ وہاں یہ بات نہیں تھی، وہاں یہ احساس خیال تھا کہ معاف تو کر دیا اور یہ فرمایا دل صاف ہے، لیکن پہلا سا تھا کہ تعلق جو دل کھلے ہوئے کا کھلے ہوئے کا تھا وہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ذرا بھی خیال رہ گیا تو فیض کم ہو گیا، فیض کا رخ بدل گیا۔ طبیعت تو جھجک رہی ہے کہ پہلی سی بے تکلفی کھلی کھلی طبیعت میری ذات جو تھی وہ بھی ہے یا نہیں۔ تو شیخ نے اس بات کو کھولا کہ دیکھو یہ تو ہم نے کہہ دیا ہے، ہم تم کو ٹوپی بھی دے رہے ہیں، مسلح بھی دے رہے ہیں، اب تم کچھ وہم مت کرنا کہ شیطان بچوں سے ڈال دے کچھ۔ اس لیے خاصی بات آئی کہ شیخ جس طرح اخلاق کی اعمال کی تربیت کرتا ہے، کلام بولنے کی تربیت کرتا ہے، پاس رہنے میں یہ نفع ہوتا ہے۔ اس طرح رسوخ، رچاؤ، ملکہ، جماؤ، استحضار پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ روک ٹوک ہوتی رہتی ہے۔